وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم۔ آئیے ہم اور آپ نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولا اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ سب کو آج کی اس عظیم الشان محفل میں حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہماری اس عظیم الشان محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قابل مبارکباد ہیں ہمارے وہ تمام بھائی جنہوں نے کئی مہینے سے مسلسل محنت اور کوشش کی اس محفل کو سجانے کے لیے۔ آپ سب کا تعاون رہا، اللہ آپ سب کے اس تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ سب کے کاروبار میں دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ عشاء کی نماز کے بعد سے اب تک بہت بہترین انداز میں ماشاءاللہ آپ کا یہ پروگرام چلا، آپ نے سنا، بڑی محبتوں کے ساتھ آپ اب تک بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن مجھے آپ کے جلسے کا مقصد اور موضوع نہیں سمجھ میں آیا کہ آپ کے جلسے کا مقصد کیا ہے۔ بھیا بیٹھ جاؤ، اب نیتا گیری مت کرو، بیٹھ جاؤ عزت کے ساتھ۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، پہلی بات تو کیا ہے کہ میری فطرت میں چاپلوسی بالکل بھی نہیں ہے۔ میں ایک جملہ بھی آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہوں گا، جو حق ہے وہ بولنا عالموں کی ذمہ داری ہے۔ میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ حق ہے۔ مجھے اتنی دیر بیٹھے ہوگی، حالانکہ 12:30 یا 1:45 بجے آپ کی کمیٹی کے لوگ میرے روم پہ پہنچے، بالکل آندھی طوفان کی طرح کہ بس حضرت چلیے آپ کا نمبر آ گیا، اور مجھے یہاں آ کر بھی تقریباً 1.25 گھنٹہ ہو چکا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ خیر اس سے کوئی غرض نہیں ہے، میں جو باتیں آپ سے کرنے لگا ہوں، میرا یہ کوئی طنز نہیں ہے آپ کے اوپر، نہ چھیٹا کشی ہے آپ کے اوپر۔ آپ میرے اپنے ہیں، میرے عزیز ہیں، بحیثیت عالم میری ذمہ داری ہے کہ جو امانت داری اللہ و رسول نے میری ذمہ داری مقرر کی ہے آپ تک پہنچانے کی، وہ میں پہنچاؤں۔ میں اتنی دیر یہاں بیٹھ لیا، مجھے آپ کے جلسے کا مقصد سمجھ میں نہیں آیا، بڑی معذرت کے ساتھ۔ مجھے ایسا لگا کہ آپ نے یہ جلسہ صرف چندہ کرنے کے لیے کرایا ہے۔ جب آپ نے جلسہ چندہ کرنے کے لیے کرایا ہے تو آپ اتنی دور دور سے اتنا لمبا خرچہ کر کے باہر کے علماء اکرام کیوں بلاتے ہیں؟ بتائیے آپ مجھے۔ یا تو یہ جلسہ ہی چندے کے لیے کیجئے کہ آپ کو چندہ جمع کرنا ہے، تو اس میں باہر کے مہمان مت بلائیے، علاقے کے علماء اکرام رہیں۔ چندہ کرنا برا نہیں ہے، میں مخالف نہیں ہوں اس بات کا، بھئی ہماری مسجدیں، مدرسے سب چندے ہی سے چلتے ہیں، ایک دوسرے کے تعاون سے۔
تو یا تو صرف علاقے کے علماء اکرام ہوں اور اس طرح کی محفل کی جائے کہ عوام آئے اور ان سے جو ہے تعاون حاصل کیے جائے، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ایک جلسے میں 2 کام آپ کریں گے تو آپ کا جلسہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں نا اپنی زبان سے جلسہ بہت کامیاب ہے، آپ زبردستی کہہ رہے ہیں جلسہ بہت کامیاب ہے، مجھے آپ جلسے کی کامیابی کی ایک چیز بتائیے اس میں۔ آپ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں نا ماشاءاللہ سبحان اللہ جلسہ بہت کامیاب ہے، آپ نے کہہ دیا جلسہ کامیاب ہو گیا۔ یہ زبردستی اپنا دل مت سمجھائیے، ماشاءاللہ سبحان اللہ جلسہ بہت کامیاب ہے۔ جلسہ کامیاب ہوتا ہے تو ہر شخص کو دور سے نظر آتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جلسہ دور سے ہی نظر آتا ہے کہ جلسہ کامیاب ہے، اس کو مائک میں کہنا نہیں پڑتا ہے کہ جلسہ بہت کامیاب ہے، لوگوں کی زبان سے نکل جاتا ہے ماشاءاللہ جلسہ بہت عالیشان ہوا ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات آپ نے 2 کام ایک ساتھ جمع کر دیے، مہمان علماء اکرام کو بھی بلایا اور اسی میں چندہ بھی رکھ دیا۔ چندہ کرنے کے لیے 12 مہینے آپ کے پاس، لیکن سال میں ایک جلسہ ہوتا ہے اللہ و رسول کا پیغام سننے کے لیے، اور وہ جلسہ بھی آپ خراب کر دیتے ہیں۔ جو اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہزاروں کلومیٹر سے علماء کو سفر کراتے ہیں، علماء آ کر بیٹھے رہتے ہیں، رات کے 3 بجے تک آپ انہیں موقع نہیں دیتے ہیں۔ آدھے سے زیادہ جلسے میں لوگ انتظار کر کے چلے جاتے ہیں، آس پاس گاؤں کے لوگ بڑے شوق سے بڑی محبت سے آتے ہیں، وہ انتظار کر کے چلے جاتے ہیں، تب جا کے مہمان کے سامنے مائک آتا ہے جب نہ سننے سنانے کا کوئی موقع باقی رہ جاتا ہے۔ یاد رکھیے، آپ کہتے ہیں نہیں صاحب ہم سن رہے ہیں، میں مان ہی نہیں سکتا آپ کی بات، آپ سن نہیں رہے، آپ بیٹھے ہیں لحاظ میں کہ ہمارے محلے کا جلسہ ہے۔ انسان کی ایک فطرت اللہ نے مقرر فرمائی ہے، اور دنیا کا کوئی انسان اپنی فطرت سے باہر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلَ لَكُمُ النَّهَارَ مَعَاشًا، اللہ نے ہماری فطرت بنائی ہے رات میں سونا اور دن میں کام کرنا، تو رات میں نیند آنا، اونگ آنا، آرام کرنا، تھک جانا، اٹھ کے بستر پہ جا کے لیٹ جانا عیب نہیں ہے، یہ ہماری فطرت ہے، خدا نے ہماری فطرت ایسی بنائی ہے۔ جب اللہ ہی نے ہماری فطرت رات میں سونے والی بنائی ہے تو ہم زبردستی یہاں بیٹھ کے کیا حاصل کر لیں گے، مجھے بتائیے۔ جلسے کی پلاننگ کے وقت جلسے کے ساتھ کم سے کم یہ ایک فکس ہونا چاہیے ہمارے جلسے کا مقصد کیا ہے۔ مجھے آپ کے جلسے میں مقصد نظر نہیں آ رہا ہے، ہو سکتا ہے میری یہ باتیں آپ کو بہت کڑوی لگ رہی ہوں، لیکن شاید اگر یہ باتیں آپ تک پہنچیں گی تو مجھے امید ہے کہ آنے والی سال میں اگلا جلسہ آپ کا بہت اچھا ہوگا با مقصد۔ آپ اتنے دن سے محنت کر رہے ہیں، اتنے سارے لوگ جمع کیے، اتنی دور سے آپ کے یہاں مہمان آئے، جو اصل وقت کچھ دین کا پیغام سننے، سنانے، سمجھنے کا تھا وہ سارا وقت آپ نے ضائع کر دیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب رات کے 2:30 بجے میرے سامنے مائک آیا، تھوڑی دیر میں ابھی فجر کی اذان ہو جائے گی، آدھے سے زیادہ 80% آپ کا جلسہ یہاں سے اٹھ کے جا چکا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مشکل سے 50-100 لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی محنت آپ نے کی، حاصل کیا نکلا بتائیے؟ ذرا احساس کیجئے، یہ قوم کی خون پسینے کی کمائی سے جلسہ ہوتا ہے، قوم کے لوگ اپنا پیٹ کاٹ کے اس میں پیسے دیتے ہیں، خون پسینے کی کمائی لوگ جلسوں میں خرچ کرتے ہیں، اس لیے اس کا نظام ایسا ہونا چاہیے
کہ ہمارے بزرگ، ہمارے جوان مائیں بہنیں آئیں تو وہ یہاں سے کچھ دین کا پیغام سن کر جائیں تاکہ اپنی زندگی میں اس کو شامل کریں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ لیکن ہمارے بڑے بڑے بزرگ لوگ 60 سال 70 سال 80 سال کے بیچارے رات کے 1 2 2 بجے تک بیٹھے انتظار کرتے رہتے ہیں، اب کچھ سنا جائے، اب کچھ بیان ہوگا، اب کچھ بیان ہوگا، اور حیرت کی بات یہ بیچارے وہ مایوس ہو کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ سننے سنانے کا ماحول نہیں رہتا ہے۔ آپ کوشش کیجئے کہ آپ جلسے 2 کر لیجئے۔ ایک آپ اپنے علاقے کی محفل کیجئے جس میں آپ چندہ کیجئے آرام سے، لیکن جو ایک پروفیشنل جب آپ بڑا جلسہ کرتے ہیں، باہر سے علماء کرام کو بلاتے ہیں تو ان کو مناسب ٹائم دیجئے کچھ سننے سنانے کا۔ آپ اتنی دور سے بلاتے ہیں تو کچھ تو ان سے دین کی بات سنیے، کچھ تو ان سے سیکھیے، کچھ تو انہیں موقع دیجئے مناسب وقت۔ یہ باتیں واقعی بہت سارے لوگوں پہ سن کر بڑی بھاری گزر رہی ہوں گی، لیکن یہ سمجھنے والی بات ہے۔ دوسری بات، جس قوم کی کوئی سرپرستی کرنے والا نہ ہو اس قوم کا وجود مٹ جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ آپ کا جلسہ ہو رہا ہے، سرپرستی کون کر رہا ہے آپ کے جلسے کی؟ آج پورے ملک کے کونے کونے میں قوم مسلم کے حالات جتنے برے ہیں آپ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ آپ میں سے ہر شخص کے ہاتھ میں ملٹی میڈیا فون ہے، آپ جانتے ہیں، بہت اچھے سے روزانہ دیکھ رہے ہیں، کہیں اذان کا مسئلہ ہے، کہیں نماز کا مسئلہ ہے، کہیں ٹرپل طلاق کا مسئلہ ہے، کہیں خلا کا مسئلہ ہے، کہیں حلالے کا مسئلہ ہے، کہیں بابری مسجد کا مسئلہ ہے، کہیں موب لنچنگ کا مسئلہ ہے، کہیں وقف بل کا مسئلہ ہے، کبھی موجودہ دور میں دہشت گرد جو اٹیک ہوا اس کا مسئلہ۔ یہ سارے مسائل ملک کے کونے کونے میں ہمارے سامنے ہیں۔ ہماری کیا ذمہ داری ہے ان حالات میں؟ اپنی قوم کے لیے، اپنی ملت کے لیے، اپنی آنے والی نسل کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنے شہر کے لیے، قوم مسلم کے لیے ہماری آخر کیا ذمہ داری ہے؟ ہم نے خالی نعرہ لگا لیا ہماری ذمہ داری ادا ہو گئی؟ نہیں، پورے ملک میں قوم مسلم کو جو آج اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ قوم کسی کی سرپرستی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ ایگری کریں گے میری بات سے؟ ہمارے لوگ چھوٹے نہیں بننا چاہتے، ہمارے ہاں ہر گھر میں نیتا ہے، کوئی کسی کی ماننے کے لیے راضی نہیں، کوئی کسی کے حساب سے چلنے کے لیے تیار نہیں۔ 4 لوگ ایک جگہ بیٹھ کر کسی بھی موضوع پر رائے اور مشورہ کرنے کے لیے تیار نہیں، چاہے وہ دینی کام ہو یا دنیاوی کام ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے حالات کتنے برے ہو گئے، ملک کے کونے کونے میں پیروں کے نیچے دبائی اور کچلی جا رہی ہے قوم مسلم، صرف ہمارے غرور اور تکبر کی وجہ سے۔ ہماری سرپرستی نہیں ہے، ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں ہے، قوم مسلم میں قیادت نہیں ہے۔ ہم نے مزاج بنا لیا ہے ہم میں سب بڑے ہیں کوئی چھوٹا نہیں۔ اور آپ جانتے ہیں جس قوم میں تمام لوگ بڑے ہو جائیں اس قوم کا مقدر مٹ جانا ہی ہے۔ جس قوم کے لوگ مل کر کسی ایک کو بڑا بناتے ہیں نا وہ قومیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ ہمارے یہاں کوئی کسی کو ماننے والا نہیں، ہمیں آج دشمنوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارے اپنی قوم کے لوگ دشمنی کا حال دیکھ لیجئے۔ مجھے یاد آتا ہے صلاح الدین ایوبی کا ایک جملہ، انہوں نے فرمایا اگر مسلمان کا دشمن نہ ہوتا تو ہم پوری دنیا کو فتح کر لیتے۔ اگر مسلمان کا دشمن نہ ہوتا تو ہم پوری دنیا کو فتح کر لیتے۔ مسلمان ہی مسلمان کا دشمن ہے آج کی تاریخ۔ حسد کہاں ہے؟ ہمارے ہاں۔ غیبت کہاں ہے؟ ہمارے ہاں۔ کینہ کس کے ہاں؟ ہمارے ہاں۔ ٹانگ کون کھینچ رہا ہے؟ ہمارے اپنے لوگ۔ برائی کون کر رہے ہیں؟ ہمارے اپنے لوگ۔ قوم کی دلالی کون کر رہے ہیں؟ ہمارے اپنے لوگ۔ قوم کی مخبری کون کر رہے ہیں؟ ہمارے اپنے لوگ۔
قوم کی دلالی کرنے والے لوگ آج قوم میں سفید کرتا پاجامہ پہن کے معزز بنے ہوئے ہیں. وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جب قوم کو مارا جائے گا تو میرے سر پہ عزت کا تاج رکھا جائے گا. ڈاکٹر راحت اندوری نے کہا لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کا عزت میں, یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. جو لوگ اپنی قوم کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں آپ دیکھ لیجئے گا وہ دن دور نہیں ہے, یہ خود ذلت اور رسوائی کا سامنا کریں گے. زندگی کو میں اپنے جوانوں سے ہمیشہ کہتا ہوں, پہلا کام جاگ جائیے, اپنی ذمہ داری کو سمجھیے. آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہر قوم کے جوان اس قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں. ہر قوم کے جوان ہمارے پاس بھی ہیں, مگر افسوس کہ ہماری قوم کے جوان سرمایہ نہیں ہیں. کیوں؟ چونکہ ہمارے جوانوں نے اپنی جوانی کو ایسے کاموں میں لگا دیا ہے جس سے کوئی بھی اپنی قوم کا تعلق جو ہے ترقی والا وابستہ نہیں ہے. کہاں ہیں ہمارے جوان؟ آپ کو حیرت ہوگی یہ جان کر, 17 سال کے ہمارے جوان شراب کے ٹھیکے پر, ہمارے 18 سال کے جوان کہاں ہیں؟ زنا کے اڈے پر. ہمارے 19 سال 20 سال کے جوان کہاں ہیں؟ رات کے اندھیرے میں سٹا لگا رہے ہیں. ہمارے جوان کہاں ہیں؟ شادی میں ڈھول باجے ڈی جے بجانے میں لگے ہیں. جس قوم کے جوانوں کا لیول اتنا ڈاؤن ہو جائے وہ قوم عزت کی زندگی کبھی نہیں گزار سکتی ہے. قوم کے جوان قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں. دنیا میں ایسے ہی اسلام نہیں پہنچ گیا. بدر سے لے کر احد تک, احد سے لے کر خندق تک, خندق سے لے کر کربلا تک, اور کربلا سے لے کے بغداد تک, بغداد سے شام, جارڈن, مصر تک, وہاں سے لے کر سسلی اور اٹلی تک, وہاں سے لے کے بلغاریہ تک, اور وہاں سے لے کے ہندوستان کی سرزمین تک ہماری قوم کے جوانوں نے قربانیاں دی ہیں. تب آج ہماری پیشانی اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے. قربانیاں دی گئی ہیں. جوان زندہ و تابندہ تھے قوم کے لیے, رسول اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے. ہمارے جوان کیا کر رہے ہیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ آپ کو ایک پریکٹیکل بات بتاؤں, اس وقت سب سے زیادہ پریشان ہے ماں باپ. ماں باپ سب سے زیادہ پریشان ہیں. آپ کہیں گے کس بنیاد پر؟ وجوہات بہت ساری ہیں. پہلی وجہ, ہماری قوم کے کتنے جوانوں نے محض خواہشات نفسانی کی تکمیل کرتے ہوئے اپنے والدین کو مجبور کر دیا ہے اپنی پسند کی شادی کرنے پر. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کتنے ماں باپ علماء کرام کے پاس مسئلہ پوچھنے آتے ہیں, حضرت ہم بالغ ہیں, جوان ہیں, اپنی مرضی سے شادی کا حق اللہ ہمیں دیتا ہے, ہم شادی کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیے گا, جس شادی میں والدین کی رضامندی نہ ہو, ان کی دعائیں شامل نہ ہو, ایسی شادیاں ہم نے زندگی میں کبھی کامیاب ہوتے نہیں دیکھی ہیں. آج کتنے جوان ہماری قوم کے ایسے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ ان کے بوڑھے ماں باپ, 60 سال کی بوڑھی ماں, 70 سال کا بوڑھا باپ بستر پہ لیٹ کے روتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جوان کی زبان کی تلخی آج بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. حیرانی کی بات یہ ہے, ڈانٹ رہا ہے جوان, چلا رہا ہے جوان, گالی دے رہا ہے جوان, پریشان کر رہا ہے جوان. بوڑھی ماں 60 سال کی بھوکی ہے, باپ بھوکا ہے, ایک ایک لقمے کے لیے پریشان ہے بوڑھے ماں باپ. اور یہ جوان 20,000 مہینے میں کمانے والا عیاشیوں کی دہلیز پر قدم رکھ چکا ہے. اسے یہ اندازہ نہیں کہ گھر میں بوڑھی ماں بھی ہے, بوڑھا باپ بھی ہے, جوان بہن بھی ہے. ایک بیٹا ہونے کے ناطے میری ذمہ داری کیا ہے؟ یاد رکھیے گا. آج حیرانی کی بات یہ ہے, کتنے لوگ کہتے ہیں پیر صاحب کے آنے پر استقبال کیا جا رہا ہے, ان کے پیروں میں گلاب کے پھول پہنچائے جا رہے ہیں. مجھے بتاؤ ایمانداری کے ساتھ, کیا زندگی میں تم نے کبھی اپنی بوڑھی ماں کے قدموں کے نیچے بھی پھول بچھائے؟ کبھی بوڑھی ماں کی تم نے پیشانی چومی؟ کبھی بوڑھی ماں کے ہاتھ چومے؟ حیرانے کی بات ہے, پیر صاحب کے لیے لوگ دوڑ رہے ہیں. ہم پیر والے ہیں, ہمیں اعتراض نہیں ہے اس بات سے, لیکن یاد رکھیے گا ہماری زندگی میں سب سے بڑا پیر سب سے پہلے ہماری ماں ہے.
سب سے بڑا پیر 60 سال کا وہ بوڑھا باپ جس نے زندگی کی تمام تر اپنی خواہشات کو پیروں کے نیچے مسل دیا اور اس کے بعد جا کے ہمیں اس قابل بنایا ہے۔ ہماری زندگی نہ جانے کہاں گزر رہی ہے۔ میرے عزیزوں، بدلو اپنے مزاج کو، بدلو اپنے انداز کو، بدلو اپنے کردار کو، کوشش کرو کہ ہم ویسی زندگی گزاریں جیسی مصطفیٰ جان رحمت نے ہمیں حکم دیا تھا، ویسی زندگی گزار کے جائیں گے تو ہمارا حال یہ ہوگا جب قبر میں رکھا جائے گا تو دنیا پکار کے کہے گی زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اللہ 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 اللہ، یہ ذمہ داری ہے ہماری آج کے دور میں۔ آپ کو حیرانی ہوگی یہ جان کر کتنے بوڑھے ماں باپ ہیں جو دوائی کے انتظار میں انتقال کر گئے جوان بیٹے نے۔ ہمارے یہاں جوانوں کا حال کیا معلوم ہے؟ 20,000 کمانے والا بندہ اپنے ماں باپ کو مشکل سے 1500 2000 دیتا ہے ایک مہینے میں، اور مہینے میں 4 بار ان ماں باپ سے حساب لے لیتا ہے۔ جوانوں، تم چاہتے ہو تمہاری ترقی ہو تو پہلے موجودہ گھر میں والدین کو راضی کرو۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین۔ ماں باپ اگر راضی ہیں تو خدا راضی ہے، ماں باپ اگر راضی نہیں ہیں تو اللہ راضی نہیں۔ زندگی میں جن ماں باپ کو آپ پریشان کر رہے ہیں نا، یہ وہی ماں ہے جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے، یہ وہی بوڑھا باپ ہے جس نے زندگی کی تمام تر خواہشات کو پیروں کے نیچے کسل کے آپ کی خواہشات کو پورا کیا ہے، جس نے عید کے دن پھٹے پرانے کپڑے پہنے لیکن دوستوں کے سامنے کبھی آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دیا۔ ذمہ داری سمجھیے آپ اپنی۔ آج ہماری قوم کے جوانوں کو ضرورت ہے تعویذ کی، کوئی تعویذ کرنے والا بابا مل جائے۔ کیوں صاحب کیا ہو گیا؟ کہ نہیں صاحب ہمارے کاروبار میں برکت نہیں، کسی نے کچھ کرا دیا ہے، کسی نے کچھ کرا دیا ہے، ہمیں تعویذ مل جائے تاکہ کاروبار میں برکت ہو۔ یار خدا کے بندے اتنا تو سمجھ، کسی نے کچھ نہیں کرایا، جو کچھ کیا ہے وہ تیرے برے اعمال نے کیا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ تمہاری زندگی میں جو مصیبتیں آ رہی ہیں یہ تمہارے اپنے کرتوت ہیں، تمہارے کالے کارنامے ہیں، جس کی بنیاد پر تمہاری زندگی میں پریشانی آتی ہے۔ تم کہتے ہو تمہارے کاروبار میں برکت نہیں ہے، محنت بہت کرتے ہو، برکت نہیں ہے، ہاتھ خالی ہے تمہارے۔ یاد رکھو جو بندہ سال میں ایک بار 2.5% زکوٰۃ نہ دیتا ہو، اس کے پیسے میں برکت کہاں سے ہوگی؟ جس کے گھر میں بوڑھے ماں باپ پریشان ہو، اس کے کاروبار میں برکت کہاں سے ہوگی؟ جس نے اپنے حقوق پڑوسیوں کے ادا نہ کیے ہوں، آخر اس کے کاروبار میں برکت کہاں سے ہوگی؟ جس نے اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکایا نہ ہو، اس کے کاروبار میں برکت کہاں سے ہوگی؟ جس نے فجر کا سجدہ چھوڑ دیا ہو، اس کے کاروبار میں برکت کہاں سے ہوگی؟ جس نے بہنوں کے حقوق دبا لیے ہوں، اس کے کاروبار میں برکت کہاں سے ہوگی؟ کسی نے تمہارے کاروبار کی کوئی بندش نہیں کرائی ہے، کاروبار بند کرانے والے تم خود ہو، تمہارا اپنا کردار ہے، تمہارے اپنے کارنامے ہیں۔ آج بھی سچے دل سے توبہ کر کے اللہ سے یہ وعدہ کرو سال میں ایک بار 2.5% زکوٰۃ دوں گا، گھر میں بوڑھے ماں باپ کی خدمت کروں گا۔ یاد رکھنا دنیا کے کسی تعویذ کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں، اللہ تمہارے کاروبار میں برکت دے گا۔ یہ ذہن بنا ہوا ہے، یہ جو دماغ اللہ نے آپ کو دیا ہے کس کام کے لیے؟ 20,000 روپے کا تعویذ لے رہے ہیں آپ، 20,000 کا، ترقی کے لیے۔ کس سے لے رہے ہیں؟ جو سڑک کے کنارے پھٹیچر پڑا ہوا ہے، جس کے اپنے جسم پہ کپڑے نہیں ہیں، وہ تمہیں 20,000 کا تعویذ دے گا ترقی کے لیے؟ جس کے اپنے جسم پر کپڑے سلامت نہیں ہیں، کچھ تو دماغ لگائیے۔ اللہ نے عقل سلیم کیوں دی ہے؟ یہ اتنا ہی پہنچا ہوا ہوتا تو یہ روڈ پہ پڑا نہ ہوتا، ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھا ہوا۔ اس چکر میں مت پڑیے، باز آ جائیے ان باباؤں سے، اپنے رب سے اپنا رشتہ جوڑ لیجئے۔ زندگی دینے والی ذات میرے رب کی ہے، موت وہی دیتا ہے، عزت وہی دیتا ہے، شان وہی دیتا ہے، کمال وہی دیتا ہے، جمال وہی دیتا ہے۔ بلکہ عاشق تو اس انداز میں کہتے ہیں پورے قد سے جو کھڑا ہوں وہ کرم ہے تیرا، مجھ کو گرنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مفتی اشرف جیلانی ازہری، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ میں آپ کی توجہ ایک اہم موضوع کی طرف لے جانا چاہوں۔
ایک شخص نے رمضان المبارک کے مہینے میں، اچھا میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ سب کو؟ آ رہی ہے؟ چونکہ اب 3 بجنے والے ہیں تو جیسا آپ سمجھ رہے ہیں میں بہت سمپل گفتگو کر رہا ہوں. میرا عام طور پر یہ موضوع نہیں ہوتا ہے، میری سیاسی تقریریں ہوتی ہیں، آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ سنی بھی ہوں گی، لیکن اب وقت کا تقاضا ہے کہ بہت سمپل انداز میں جو آپ سمجھ سکتے ہیں وہ بتاتا ہوں آپ کو. رمضان کے مہینے میں ایک شخص آیا دارالافتاء میں، کہا حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے، بڑی توجہ سے ہماری مائیں بھی سنیں گی. ہم نے کہا بتائیے. کہا اللہ نے مجھے بہت مال و دولت سے نوازا ہے، لیکن میری ایک بہن شادی شدہ ہے سسرال میں نے دیکھا اس کے حالات بہت خستہ ہیں، اتنی غربت ہے، اتنی پریشانی ہے میری بہن کے گھر میں کہ سحری کا بھی انتظام نہیں ہے، روزہ رکھ لے تو افطار کا بھی انتظام نہیں ہے. حضرت یہ مسئلہ بتائیے کیا میں اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ سوال سمجھ آیا؟ بہن پریشان ہے، میں مالدار ہوں، کیا بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ میں نے کہا نادان انسان، زکوٰۃ نہیں، پراپرٹی میں جو حصہ ہے وراثت میں اپنی بہن کو وہ دے دے، زکوٰۃ دینے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. کیا مسئلہ ہے، سبحان اللہ. جو پراپرٹی میں تیری بہن کا وراثت میں حصہ ہے بہن کو وہ دے دے، زکوٰۃ دینے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. نادان تو نے کیا سمجھا ہے؟ یہ باپ کے جنازے کے بعد یہ 50 بیگھے زمین صرف تیری ہے، تیری نہیں ہے، اللہ نے اس میں تیری بہن کا بھی حصہ مقرر کیا. آج کتنے بھائی ایسے ہیں جنہوں نے بہنوں کے لیے دروازے بند کر دیے شادی کے بعد. آج حیرانی کی بات یہ ہے کتنی بیٹیاں ایسے ان کی زبان سے جملے سنو تو دل رونے لگتا ہے. وہ کہتی ہیں جب تک ہمارے ماں باپ زندہ تھے تو ہمارا مائکہ سلامت تھا، ہمارے باپ کا جنازہ نکل گیا تو اب ہمارا مائکہ ختم ہو گیا، کوئی عید کے دن بھی بلانے والا نہیں ہے، کوئی سال میں ایک دن بھی یاد کرنے والا نہیں ہے. جب دل چاہتا تھا بوڑھے ماں باپ تھے، کھلاتے نہیں تھے، پلاتے نہیں تھے، کچھ دیتے نہیں تھے، مگر میری 70 سال کی بوڑھی ماں، اس کے قریب بیٹھنے کا کم سے کم سہارا تھا. جب پریشان ہوتی تھی تو اپنی بوڑھی ماں کے پاس چلی جاتی تھی. ماں کا جنازہ گھر سے نکل گیا، بھائی نے دروازے بند کر لیے، میری بھابج نے دروازے بند کر لیے، آج کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اے میرے عزیزو تم نے کیا سوچا ہے؟ بہن اگر سسرال سے مائکے تمہارے دروازے پر آ جائے گی تو کیا تمہارے کھانے میں کمی آ جائے گی؟ نادان انسان تو نے اللہ کے رسول کا فرمان پڑھا ہی نہیں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا مہمان تیرے دروازے پہ بعد میں آتا ہے، اس کے حصے کا رزق اللہ تیرے دروازے پہ پہلے بھیج دیتا ہے. مہمان تیرے دروازے پہ بعد میں آتا ہے، مہمان بعد میں آتا ہے، اس کے حصے کا رزق اللہ تیرے دروازے پہ پہلے بھیج دیتا ہے. غور کیجئے بہن کتنی عظیم ہے، یہ بیٹی کتنی عظیم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کی بیٹی، احترام کتنا ہے، عزت کتنی ہے. اللہ اکبر. دنیا میں ہے کوئی ایسا باپ جو اپنی بیٹی سے اتنی محبت کرتا ہو جتنا رسول اللہ خاتون جنت سے کرتے ہیں؟ حدیث میں ہے اذا دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقام الیہا فقبلها واجلسها فی مجلسہ. حضور آرام فرما رہے ہیں، مجلس میں ہیں، خاتون جنت سامنے سے آتی ہیں تو میرے نبی ان کے استقبال کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. بیٹی کے لیے رسول اللہ اٹھ رہے ہیں. شان دیکھو اس بیٹی کی جسے تم نے نظر انداز کر دیا، جس کی پیدا ہونے پر آج کوئی مٹھائی نہیں بانٹتا ہے، جس کے پیدا ہونے پہ مبارکباد نہیں دی جاتی ہے. پیدا ہونے سے پہلے کتنے ظالم مرد ایسے ہیں جو بیوی سے کہہ دیتے ہیں اگر بیٹی پیدا کر دی تو طلاق دے دی جائے گی. ظالم انسان تجھے اندازہ ہی نہیں، یہ ماں بیٹی اور بیٹا پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے. ماں کے رحم میں بچے تانی میں بیٹا بنانے والی ذات میرے رب کی ہے، بیٹی بنانے والی ذات میرے رب کی ہے. ماں باپ کو ذریعہ بنایا پروردگار نے. اگر تم یہ ظلم کر رہی ہو کسی غریب کی بیٹی پر کہ بیٹی ہوئی تو ہم تمہیں طلاق دے دیں گے، یاد رکھو تو اسلام کا مزاج ہی ہے کما تدین و تدان، تم جیسا کرو گے ویسا ہی تمہارے ساتھ کیا. نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت حق
حضرت کما تدین تدان، تم جیسا کروگے ویسا ہی تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا جب بوڑھا باپ سے سکتا ہوتا ہے تو بیٹا تو ایک گلاس پانی دینے کے لیے راضی نہیں ہے، مگر یہ بیٹی ہی ہے جو سرہانے بیٹھی ہوئی ہے، یہ بیٹی ہی ہے جو بخار کے عالم میں باضابطہ پانی سے بھگو کر پٹیاں سر پہ رکھتی ہے، یہ بیٹی ہی ہے جو یاسین قریب بیٹھ کے پڑھتی ہے، یہ بیٹی ہی ہے جو مصلی بچھا کے وضو کر کے نماز پڑھتی ہے، یہ بیٹی ہی ہے جو جا کے منت مانگتی ہے ماں باپ کی سلامتی کی، یہ بیٹی ہی ہے جو دوڑ کے دروازہ کھولتی ہے، یہ بیٹی ہی ہے جو باپ کا دامن داغدار ہو جانے سے بے چین ہو جاتی ہے، یہ بیٹی ہی ہے جس کے لیے میرے نبی نے فرمایا خدا نے جسے 3 بیٹیاں دی ہیں پرورش کر دے وہ باپ جنتی ہے، جسے 2 بیٹیاں دی گئی ہے پرورش کر کے رخصت کر دے وہ باپ جنتی ہے، جس کو 1 بیٹی دی گئی ہے پرورش کر کے وہ رخصت کر دے وہ جنتی ہے۔ جس نے کہا یا رسول اللہ بیٹی نہ ہو، فرمایا دوسرے کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ کے محبت کرے وہ باپ بھی جنتی ہے۔ کہاں ہیں میری قوم کے لوگ؟ خدا کے لیے بدلو اپنی زندگی کو، اسلام سیکھو، دین سیکھو، یہ بیسک چیزیں ہیں۔ آج کتنے دروازے ایسے ہیں، ہم لوگ جلسے میں جاتے ہیں، کتنے لوگ ملتے ہیں، کتنی بہنیں ملتی ہیں، کہتے ہیں حضرت کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے، 10 سال ہو گئے میرا بھائی نے آج تک مجھے فون نہیں کیا ہے۔ حضرت کوئی ایسی دعا بتا دیجئے، 5 سال گزر گئے میرے بھائی نے بلایا نہیں ہے۔ حضرت کوئی ایسی دعا بتا دیجئے، 2 سال گزر گئے میرا بھائی خوشی غم کے موقع پہ بھی میرے دروازے پہ نہیں آتا ہے۔ حضرت کوئی دعا بتا دیجئے، 1 سال گزر گئی میرے بھائی نے مجھے نظر اٹھا کے دیکھا نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے بہن کروڑ پتی ہو، بہن کروڑ پتی ہو، لیکن عید کے موقع پر جو بھائی 1000-2000 کا سامان بھیجتا ہے نا، بہن کو پورے مہینے اس کا انتظار رہتا ہے۔ بہن کروڑ پتی ہو، بات سامان کی نہیں ہے، بات اس احساس کی ہے، بات اس محبت کی ہے، بات اس لمحے کی ہے۔ ایک بہن 1000 روپے کا سامان بھی پورے خاندان میں پرچار کرتی ہے، دیکھو میرے بھائی نے بھیجا ہے، دیکھو میرے مائکے سے آیا ہے، دیکھو میری بھابج نے بھیجا ہے۔ اے میرے عزیزو، تمہاری بہنیں تم سے امیدیں لگائے بیٹھی ہیں، خبردار خبردار کسی بہن کو مایوس نہ کرنا، تم بہنوں کے دامن کو بھرو گے اللہ تمہاری جھولیوں کو بھر دے گا، تمہارے کاروبار میں برکت دے گا۔ بلکہ ہم نے سنا ہے بزرگوں نے یہاں تک کہا جب تمہارا کاروبار فیل ہو جائے، کاروبار چلنا بند ہو جائے، تمہارے گھر میں برکت نہ ہو، تمہاری ماں کا جنازہ نکل جائے، تمہیں کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، بہن کے سسرال جاؤ، بلا کے لاؤ، بہن 4 دن تمہارے گھر میں رہے گی، اللہ تمہاری محتاجی کو دور فرما دے گا۔ حق ہے، سبحان اللہ، حق ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ فاقے ہو رہے ہیں، خود کھانے کو نہیں ہے، بہن اور اس کے بچوں کو اور بلا لیں، اور آپ کہہ رہے ہو پریشانی دور ہو جائے گی، پریشانی اور زیادہ آ جائے گی۔ اب تک 4 لوگوں کا خرچہ تھا، بہن اور 4 لوگ اور بچے آئیں گے، 8 ہو گئے، اور زیادہ دقت۔ بزرگوں نے فرمایا بات ایسی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ تیری زندگی میں ماں کے بعد ماں جیسی دعا کرنے والی صرف بہن ہی ہے۔ ماں کے بعد تیری زندگی میں کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے جو ماں کی طرح دعا کرے۔ ایک ماں ہے جو بیٹے کے چہرے کو دیکھ کر روتی ہے کہ کمزور کیسے ہو گیا۔ آپ بہت سارے لوگ پردیس میں رہتے ہیں، آپ کی صحت کتنی بھی اچھی ہو جائے، آپ کتنی باڈی بنا لیجئے، آج جم کر کے آ جائیے، کتنی آپ کا اچھا جسم ہو جائے، لیکن 2-4 مہینے کے بعد جب گھر پہ آتے ہیں ماں کی ممتا کیسی ہوتی ہے؟ ماں پھر بھی چہرہ پکڑ کے کہتی ہے کتنا کمزور ہو گیا ہے۔ ماں ماں ہوتی ہے، ماں کی ممتا ہوتی ہے۔ تو اس دنیا میں ماں جیسی محبت کرنے والی صرف ایک ذات ہے، ایک ذات ہے، بیوی نہیں ہے، خاندان والے نہیں ہیں، رشتہ دار نہیں ہیں، ماں جیسی اللہ نے محبت صرف بہن کے سینے میں دی ہے، ویسی ممتا صرف بہن کے سینے میں ہے۔ بات اتنی ہے، پریشان ہوگے بہن آئے گی، نظر دوڑائے گی، تمہاری پریشانی کو دیکھے گی، تو پریشانی کو دیکھنے کے بعد میں اگلے وقت کی نماز میں مصلی بچھا کے تیرے لیے دامن پھیلا کے رو کے دعا کرے گی، میرے مولا مجھے بھائی کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی، جیسی
دعا بہن کر سکتی ہے بھائی کے لیے، خاندان کا کوئی دوسرا انسان ویسی دعا نہیں کر سکتا ہے۔ ادھر بہن دعا کرے گی، اللہ تمہارے ادھر پریشانی کے دنوں کو دور فرما دے گا۔ سبحان اللہ، حق ہے۔ بہنوں کو مایوس مت کیجیے، جن کے گھروں میں بہنوں کا آنا جانا رہتا ہے وہ گھر کبھی ویران نہیں ہوتے ہیں۔ جن گھر میں بہنیں آتی جاتی رہتی ہیں ان گھروں میں کبھی جنات بھوت نہیں آتے۔ جن گھروں میں بہنیں آتی جاتی رہتی ہیں ان کے کاروبار فیل نہیں ہوتے۔ جن کے گھروں میں بہنوں کا آنا جانا رہتا ہے وہ کبھی محتاج نہیں ہوتے۔ جن کے گھروں میں بہنوں کا آنا جانا ہوتا ہے ان کے گھروں میں کوئی حادثے نہیں ہوتے۔ یہ بہن کے قدم کی برکت ہے جو اللہ ساری پریشانیوں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اللہ حق ہے۔ اپنے سینے کو کشادہ کیجئے، دل کے بھی دروازے کھول دیجئے، گھر کے بھی دروازے کھول دیجئے، اور پراپرٹی میں جو بہن کا حصہ ہے اس کو دینے کا مزاج بنائیے۔ یاد رکھنا ہم خالی ہاتھ آئے دنیا میں، کچھ لے کر آئے آپ بتائیے؟ نہیں آئے نا، خالی ہاتھ آئے اور جانا بھی خالی ہاتھ۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ اگر بیگھا 2 بیگھا زمین بہن کے حصے کی دبا بھی لی تو کون سی دولت مل جائے گی۔ خدا جب برکت دینے پہ آتا ہے تو 1 بیگھا زمین سے اتنا غلہ اگا دیتا ہے کہ سال بھر کوئی پریشانی نہیں آتی ہے۔ اور اگر خدا برکت نہ دے تو لوگ 20-20 بیگھے زمین کو جوتنے والے ہیں، مالک ہیں، پھر بھی روتے رہتے ہیں گھر میں برکت ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ برکت زمین کے کم اور زیادہ ہونے سے نہیں، برکت دینے والی ذات میرے رب کی ہے۔ وہ جہاں چاہتا ہے جس انداز میں چاہتا ہے برکت دیتا ہے۔ میرے عزیزو بدلو اپنے انداز کو، بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنے کردار کو۔ اللہ نے تمہیں ایسا نہیں بنایا تھا، خدا نے تو تمہیں اطاعت کرنے والا بنایا۔ مدینے والے مصطفیٰ نے تمہیں وہ طریقہ اور سلیقہ دیا تھا جس کی بنیاد پر تم زمانے میں معزز تھے۔ آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ ملک کے کونے کونے میں مارے جا رہے ہیں مسلمان، ورنہ ڈاکٹر اقبال سے پوچھئے ہماری تاریخ کیا تھی تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ہمارے جوانوں کی تاریخ یہ تھی، چل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے۔ دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ۔ زندگی میں اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کو ترقی اور کامیابی دے، پہلا کام والدین سے، ماں اور باپ سے رشتہ مضبوط کر لیجئے۔ اگر یہ رشتہ آپ کا کمزور رہا تو آج اس جلسے کی ڈیٹ لکھ لیجئے اور میرے جملے نوٹ کر لیجئے، زندگی میں کبھی کامیابی نہیں ملے گی۔ آپ کو معلوم ہے آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں، پریشان ہیں، آپ ان کو خرچہ نہیں دیتے، ان کی پریشانی میں شریک نہیں ہوتے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، دھیان سے سنیے گا، حضور نے فرمایا انسان زندگی میں ہزاروں گناہ کرتا ہے لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس کی سزا دنیا ہی میں ملتی ہے۔ ایک گناہ ایسا ہے جس کی سزا دنیا ہی میں ملتی ہے۔ کہا یا رسول اللہ وہ کون سا گناہ ہے؟ فرمایا وہ والدین کی نافرمانی کا گناہ ہے، وہ ماں باپ کو ستانے اور رلانے کا گناہ ہے، اس کی سزا دنیا ہی میں ملتی ہے۔ اگر تم نے والدین کو ستایا ہے، رلایا ہے، پریشان کیا ہے، رشتہ توڑ لیا، نظر انداز کر دیا، بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ الگ گھر کر لیا ہے، تو یاد رکھنا تم زندہ رہو گے، یہ دن تمہاری زندگی میں آ کے رہے گا، آ کے رہے گا۔ اس لیے کہ میری زبان نہیں، صادق و مصدوق پیغمبر کی زبان ہے، حضور کی زبان ہے، جن کی شان یہ ہے جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے ہیں، حضور کی زبان سے وہی نکلتا ہے جو میرے رب کی مرضی ہوتی ہے۔
اگر والدین آپ سے راضی نہیں ہیں، آپ میں سے جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں یہ اپنے دل میں نقش کر لیجئے. لوگ کہتے ہیں نا حضرت کوئی نقش بنا دیجئے دکان میں لگانے کے لیے، برکت کے لیے. برکت کے لیے نقش صرف اتنا ہی ہے، فجر کی نماز پڑھو، ناشتہ کرو، دکان میں تب جاؤ جب ماں اور باپ کے ہاتھ اپنے سر پہ رکھواؤ، سلام کرو، دعا لے کے جاؤ. تمہیں کسی نقش اور تعویذ کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب سے بڑے تعویذ تمہارے گھر میں بوڑھے ماں باپ کی شکل میں موجود ہے. کبھی آپ نے اس لیول کی خدمت نہیں کی. آپ کو اندازہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی ایک موقع پر ہیں، جعرانہ کے مقام پر اونٹ ذبح فرمایا حضور نے، تقسیم فرما رہے ہیں میرے نبی گوشت، صحابہ بھی ہیں. آپ جانتے ہیں ایک بوڑھی عورت آئی. عرب کی سرزمین کا دستور یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنا رومال ہے وہ کاندھے پر رکھتے تھے. جب کوئی آنے والا ہوتا تو لاسٹ درجے کی عزت، یعنی اس کے بعد پھر کوئی عزت باقی نہ رہے، بالکل اپر کلاس عزت یہ ہوتی تھی کہ شخص کاندھے پہ سے اپنا رومال اتارتا اور وہ کسی کے لیے زمین پر بچھا دیتا. یہ لاسٹ درجے کی عزت، یہ آخری درجے کی عزت، یہ ہر کسی کے لیے نہیں. جب بالکل مہان کوئی شخصیت آتی اس کے لیے کاندھے پہ سے چادر اتار کے زمین پر بچھائی جاتی، اس پر بٹھایا جاتا. میرے نبی جعرانہ کے مقام پر ہیں، ایک بوڑھی عورت آ گئی ہے، اللہ کے محبوب نے کالی کملی اتار لی ہے، زمین پر بچھا دیا ہے، بوڑھی عورت کو بٹھایا ہے. وہ کچھ کہنا چاہتی ہے، میرے نبی نے انتظار نہ کیا کہ وہ اپنا منہ میرے قریب لے کر آئیں، بلکہ اللہ کے پیغمبر اپنا کان ان کے قریب لے کر گئے تاکہ انہیں یہ زحمت بھی گوارا نہ کرنا پڑے. اس کے بعد جب جانے لگی ہیں تو پیغمبر اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں. جب تک نظر آ رہی ہے دور تک میرے نبی کھڑے ہیں. جب چلی گئی ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے پوری کائنات کو اس لیے پیدا فرمایا کہ آپ کا احترام کرے. یہ بوڑھی عورت کون تھی جس کا آپ نے اتنا احترام کیا؟ میرے نبی نے فرمایا مجھے کچھ وقت دودھ پلانے والی ماں حلیمہ تھی، مجھے دودھ پلانے والی ماں حلیمہ تھی جن کا میں نے اتنا احترام کیا تھا. کاش آمینہ آ گئی ہوتی تو سر اور پلکوں پہ بٹھا لیا ہو. ماں کی قدموں میں جنت. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرماتے مجھے دودھ پلانے والی ماں یہ حلیمہ تھی جنہیں من کا اتنا احترام کیا. اے میرے عزیزو غور تو کرو، جس ماں نے تمہیں 9 مہینے پیٹ میں رکھا، انداز تو کرو. جس انسان کو بوڑھے ماں باپ کی قدر نہیں معلوم ہے، اس کی شادی کے بعد اس کا اپنا ایک بیٹا یا بیٹی ہونے دیجئے، جب بخار آئے گا نا تب احساس ہوگا کہ اولاد کی ممتا کیا ہوتی ہے. آپ جس دور میں جی رہے ہیں، ہاسپیٹل آپ کے محلے میں ہے، ڈاکٹر آپ کے محلے میں ہے، میڈیکل آپ کے محلے میں ہے. بچے کو بخار آ جائے فون کریں گے ڈاکٹر آپ کے گھر پہ آئے گا. اس زمانے کے بارے میں سوچئے 25 سے 30 سال پہلے جب حال یہ تھا کہ آپ کے بوڑھے ماں باپ کئی کلومیٹر پیدل چل کے آپ کو سینے سے لگا کے لے جاتے تھے علاج کے لیے، جب کوئی انتظام نہیں تھا. ایسی کنڈیشن میں پالا ہے بوڑھے ماں باپ نے آپ کو. اس کے باوجود بھی آج حالات یہ ہیں. میں نے دیکھا کتنے لوگ ایسے ہیں ماں باپ زندہ ہیں، کاروبار کرنے چلے گئے حیدرآباد، دہلی، ممبئی اور کرناٹک، دنیا بھر کے الگ علاقوں میں. خاندان کے لوگوں نے فون کیا ماں کی طبیعت خراب ہے. کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں ارے نہیں ابھی ہمارا سیزن چل رہا ہے ابھی نہیں آ پائیں گے. ماں کا انتقال ہو گیا، ظالم سیزن کی وجہ سے نہیں آیا، فون کیا گیا ماں کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے صاحب آ رہے ہیں. اب لوگ کیا کہتے ہیں نہیں صاحب بیٹا آئے گا چہرہ دیکھے گا رکھ لیجئے. آج گرمی کا لیول یہ ہے تقریباً 41 42 سے زیادہ ٹیمپریچر بڑا ہوا ہے. گرمی کا حال آپ کی نگاہوں کے سامنے. جنازہ کسی کا ہو جائے صبح سے لے کر شام تک جسم مل کر سوکھ کر رہ جاتا ہے مرنے والے انسان کا. لیکن پھر بھی رشتہ دار کیا کہہ رہے ہیں نہیں صاحب جنازہ رکھیے 2 دن تک، جب تک بیٹا نہیں آئے گا چہرہ نہیں دیکھے گا دفن نہ کیا جائے گا. میں کہتا ہوں ایسی اولاد کو تو چہرہ نہ دکھاؤ، ایسی اولاد کو چہرہ نہ دکھاؤ جنہوں نے زندہ پہ چہرہ نہ دیکھا ہو، جنہوں نے سلام نہ کیا، کلام نہ کیا، جنہوں نے بات نہ کی، جنہوں نے بڑھاپے کا خیال نہ کیا. بوڑھے ماں باپ کو دوائی تک کے لیے محتاج کر دیا. 1-1 روپے کی بھیک مانگ مانگ کے دنیا سے گئی ہے. یہ کروڑ روپے کمانے والا ظالم انسان اس قابل نہیں ہے کہ اس کو بوڑھے ماں کا چہرہ دکھایا جائے. مرنے کے بعد چہرہ دیکھ بھی لے گا تو کیا ہو جائے گا. کاش کہ اس نے جب بوڑھی ماں
زندہ تھی چہرہ دیکھتا تو میرے نبی فرماتے ہیں جس نے ایک نظر ماں کے چہرے کو دیکھا اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ حق ہے۔ جب زندہ تھی تو چہرہ دیکھتا، آج مرنے کے بعد چہرہ دیکھ لے گا تو کیا ہو جائے گا؟ حالت یہ ہے ماں باپ چلے گئے، 40ویں کی نیاز، آپ کیا ہوتی ہے 40ویں کی نیاز؟ 40ویں کی نیاز آج کتنی جگہ دیکھا جا رہا ہے 40ویں کی نیاز میں دعوت ہو رہی ہے حضرت، پورے گاؤں کی دعوت، 1000 2000 3000، بندے کے پاس پیسے نہیں ہیں تو سود پہ لا کے کھانا کھلا رہا ہے، سود لینا بھی حرام دینا بھی حرام، سود کے پیسوں سے قرآن خوانی، سود کے پیسوں پہ نیاز، سود کے پیسوں سے یہ 40واں، اس سے بڑا ظلم اور مذاق کیا ہے دین کا؟ 1000 2000 3000 آپ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگا رہے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ یہ ہے 40ویں کے نام پر دعوت دینا جائز نہیں ہے، یہ غم کا موقع ہے، خوشی کا موقع نہیں ہے، یہ دعوت کا موقع نہیں ہے، خدا کے لیے یہ حرام کام مت کیجئے۔ اس وقت قرآن پڑھنا تھا، آپ سود لے کے خود بھی گنہگار بن رہے ہیں اور جو لوگ نیک ہیں حرام کا لقمہ وہ بھی کھا کے جا رہے ہیں، ان کا بھی عمل ضائع ہو جا رہا ہے۔ آج حالات ہماری نگاہوں کے سامنے، 5000 کی دعوت، ہم نے ایک بھائی سے پوچھا کس کے لیے ہے، کس کے لیے؟ وہ کہتا ثواب کے لیے کر رہا ہوں، اس کے ثواب کے لیے۔ ہم نے کہا نہیں، یہ ثواب کے لیے نہیں ہے، یہ سماج کے لیے ہے، یہ ثواب کے لیے نہیں ہے، یہ ثواب کے لیے نہیں ہے، یہ سماج کے لیے ہے۔ ثواب تو تب ہوتا جب زندہ تھی تو تو نے قدم پکڑ لیے ہوتے، جب زندہ تھی تو بوڑھی ماں باپ کو راضی کر لیا ہوتا، جب زندہ تھی تو اس کی پریشانی میں کھڑا ہو گیا ہوتا۔ اب ثواب کے لیے کہتا یہ ثواب کے لیے نہیں، یہ سماج کے لیے، تعریف کے لیے نہیں۔ صاحب فلاں بندے نے اتنی لمبی نیاز کرائی، یاد رکھیے گا خدا لمبی نیازوں کو نہیں، تمہارے دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ تمہارے گھر میں کچھ نہ ہو، اگر پانی بھی نہ ہو، ہاتھ اٹھا کے 4 قل پڑھ کے دعا کر دو گے، اللہ اسے بھی قبول کر لے گا۔ اللہ تمہارے یہ سود کے پیسے لائے ہوئے لمبے لمبے چوڑے دسترخوان کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتا۔ آج حالات ہماری نگاہوں کے سامنے، میرے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے۔ کہاں ہو آپ؟ کتنے لوگ ہیں آج؟ میں رہتا ہوں اجمیر شریف کے علاقے میں، راجستھان، غریب نواز کے علاقے میں۔ یہ ان کا کرم ہے کہ مجھ جیسے انسان کو انہوں نے اپنے علاقے میں رکھا ہوا ہے۔ آپ جا رہے ہیں غریب نواز کی بارگاہ میں، آپ نے 20,000 کا انتظام کیا، 40,000 50,000، آپ جا رہے ہیں غریب نواز کی بارگاہ میں، لیکن ماں باپ کو چھوڑ کر یا ناراض کر کے۔ یہ حاضری قبول نہیں ہے آپ کی غریب نواز کی بارگاہ میں۔ آپ کو معلوم ہے ایک شخص نے آ کے حضور سے کہا تھا یا رسول اللہ میرے دل میں بڑی تمنا ہے اجاہد فی سبیل اللہ، میں آپ کے ساتھ جنگ میں چلوں، جنگ میں جا کے گردن کٹاؤں۔ میرے نبی کو ایسے وقت میں لوگوں کی ضرورت تھی، اسلام کا ابتدائی دور تھا، مگر میرے نبی نے ارشاد فرمایا احی والداک، کیا ماں باپ زندہ تیرے گھر میں؟ کہاں یا رسول اللہ؟ میرے نبی نے فرمایا ففیہما فجاہد، تیرے لیے جہاد یہ ہے گھر جا کے ماں کی خدمت کر۔ ہمیں جو ثواب میدان جنگ میں ملے گا تجھے وہ ثواب گھر میں ماں باپ کی خدمت میں ملے گا۔ جو ہمیں ثواب میدان جنگ میں ملے گا تجھے وہی ثواب گھر میں بوڑھے ماں باپ کی خدمت میں ملے گا۔ کہاں ہیں آپ؟ یاد رکھیے گا سب سے زیادہ اچھا پیسہ مسجد سے زیادہ، مدرسے سے زیادہ، پیر صاحب سے زیادہ، سب سے زیادہ بہترین پیسہ وہ ہے جو بوڑھے ماں باپ پر خرچ کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو نہیں آ رہی ہے؟ سب سے زیادہ بہترین پیسہ وہ ہے جو بوڑھے ماں باپ پہ خرچ کیا جائے۔ آپ کو حیرت ہوگی یہ بات جان کر، میں نے اپنی زندگی میں 3 پیڑھیاں دیکھی ہیں، یعنی دادا کو بھی دیکھا، اس کے بیٹے کو بھی دیکھا اور اس کے بیٹے کو بھی دیکھا۔ آج ہم اور آپ نارمل 3 پیڑھیاں کسی بھی گھر میں دیکھ لیتے ہیں، باپ ہے بیٹا ہے لیکن اس کا بھی باپ ہے دادا بھی ہے۔ آپ یقین جانیے میں نے اس شخص کو دیکھا جس کی عمر 30-35 سال کی تھی،
60-70 سال کے بوڑھے باپ کو گالی دیتا، دھکے دیتا تھا۔ 30-35 سال کی عمر میں اس نے والدین کے ساتھ زیادتی شروع کی۔ والد کا انتقال ہو گیا روتے ہوئے، لیکن جب اس کا اپنا بیٹا 20 سال کا ہوا تو اس نے تو 35 سال میں گالی دی، اس کا اپنا بیٹا 20 سال میں باپ کو جوتوں سے مارنے لگا۔ یہ ہم نے دیکھا ہے اپنی زندگی، یہ قصہ نہیں ہے، کہانی نہیں ہے، یہ میں کتاب کی بات نہیں بتا رہا ہوں، آنکھوں سے دیکھا حال۔ جوانوں آج کے اس جلسے سے پیغام لے کر جاؤ، یہ جو 2 چہرے تمہاری نگاہوں کے سامنے قیمتی ہیں، یہ بوڑھی ماں بوڑھے ماں باپ، ان سے بڑا وظیفہ تعویذ تمہارے لیے کوئی نہیں ہے۔ یہ دونوں راضی ہیں، یہ دونوں راضی ہیں تو اللہ بھی تم سے راضی ہے، اس کا رسول بھی تم سے راضی ہے۔ تمہیں معلوم ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اے اللہ یہ بتا جنت میں میرا ساتھی کون ہے؟ خدا نے فرمایا جنت میں تیرا ساتھی وہ ہے جو بوڑھی ماں کی خدمت کرتا ہے۔ حیرانی کی بات ہے آج ہم کہاں لگے ہوئے ہیں؟ نہیں میرے عزیزو، اپنے انداز کو بدلیں، کردار کو بدلیں، اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کریں، اپنی ذات کو نفع بخش بنائیں۔ اور ایک آخری بات چلتے چلتے اور بتاؤں، اس وقت میں مجھے کہنا تو بہت کچھ تھا لیکن وہ وقت ہی نہیں رہا جو بات کہی جاتی۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا 2-3 سال میں ہماری کئی لاکھ بیٹیاں مرتد ہو گئیں۔ مرتد جانتے ہیں آپ؟ اسلام چھوڑ دیا۔ کئی لاکھ بیٹیاں، سوشل میڈیا پہ بہت ساری خبریں بھی آ رہی ہیں، فلاں کو مار دیا، فلاں کا گلا دبا دیا، فلاں کو کاٹ دیا، فلاں کو ڈال دیا۔ ہماری کئی لاکھ بیٹیاں مرتد ہو گئیں، یعنی اسلام چھوڑ دیا، غیروں کے ساتھ جا کے اسلام چھوڑ کے شادی کر لی۔ آپ سوچیں گے ایسا کیوں ہوا؟ تو ذرا دل کے کانوں سے سنیے، ایسا اس لیے ہوا، ہماری کتنی بیٹیاں صرف اپنا گھر چھوڑ کر اس لیے چلی گئیں کہ ان کے دروازے پر غریبی کی وجہ سے کوئی رشتہ لے کر نہیں پہنچا۔ 25 سال 30 سال 35 سال کی عمر ہو گئی یہ غریب رکشہ چلانے والے کی بیٹی کی، مگر اس کے جہیز نہ ہونے کی وجہ سے اس کے دروازے پہ کوئی جانے والا نہیں۔ ہماری کتنی بیٹیوں نے خودکشی کر لی، کتنی بیٹیوں نے باضابطہ زہر کھا لیا، کتنی بیٹیوں نے لائٹ کا تار پکڑ لیا، کتنی بیٹیوں نے اپنے جسم پر ڈیزل ڈال لیا، کتنی بیٹیوں نے سمندر میں چھلانگ لگا دی، محض اس بنیاد پر کہ میرا غریب رکشہ چلانے والا باپ غریبی کی وجہ سے میرے دروازے پہ کوئی نہیں آئے گا۔ آج حیرانی کی بات یہ ہے، میرے نبی کا ایک فرمان ہے، ذہن میں رکھیے گا، حضور نے فرمایا نکاح سستا کرو تاکہ زنا مشکل ہو جائے۔ آج قوم مسلم کے اندر زنا عام ہے اور نکاح مشکل ہو گیا ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ زنا عام ہے آج۔ ہماری ماں اور بہنیں بیٹھی ہیں، پردے کا مسئلہ ہے، ورنہ میں بتاتا زنا کس طرح عام ہے۔ آپ میں بہت سارے لوگ نوجوان جانتے ہیں زنا عام ہے آج، لیکن آج شادیاں کتنی مشکل ہو گئیں۔ حیرانی کی بات یہ ہے، اللہ اکبر، لڑکے کی عمر بھی 30-35 سال کی ہے، لڑکی کی عمر بھی 30-35 سال کی ہے، زنا کر رہے ہیں دونوں لوگ، لیکن بوڑھے ماں باپ عزت کے ساتھ انہیں حلال طریقے سے رخصت نہیں کرنے کے لیے راضی۔ کتنی لڑکیوں والے ایسے ہیں 50 رشتے بھی ان کے دروازے پر آ جائیں، حاجی ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، لیکن ان کو چاہیے نوکر، سرکاری نوکر ملنا چاہیے تب رشتہ دیں گے۔ یہ غلط فہمی اپنے دل سے نکال دیجئے، رزق دینے والی میرے رب کی ذات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی سرکاری نوکر ہے تو رزق اسی کو ملے گا، جو سرکاری نوکر نہیں ہے اسے رزق نہیں ملے گا۔ نہیں، سرکاری اور غیر سرکاری کا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جب اللہ دینے پہ آتا ہے تو اپنے بندوں کو بے حساب عطا فرماتا ہے۔ رزق دینے والی میرے رب کی ذات ہے، یہ ذہن مت بنائیے لڑکا سرکاری ہوگا تب ہم اپنی بیٹی دیں گے۔ کتنے لوگ اسی انتظار میں رہے، سرکاری تلاش کرتے، 25 سال کی عمر تھی بیٹے کی، آج 40 سال کی ہو گئی، اب نہ سرکاری آنے راضی ہے نہ غیر سرکاری دروازے پہ آنے کے لیے تیار ہے۔
کیا کریں گے 40 سال کی بیٹی کو گھر پہ بٹھا کر؟ نہیں میرے عزیزو، یہ باتیں ہیں بہت کڑوی، لیکن اسلام کا پیغام یہی ہے، دین کا پیغام یہی ہے، اپنی بیٹیوں کو، میرے نبی نے فرمایا جن کے گھر میں بیٹیاں اور بیٹے شادی کی عمر کے ہو جائیں اور اگر ان کے ماں باپ شادی نہ کریں، ماں باپ شادی نہ کریں، تاخیر کریں اور ان سے گناہ ہو جائے تو ذمہ دار یہ ماں باپ ہیں، ذمہ دار ماں باپ ہیں۔ آپ کی ذمہ داری تھی رخصت کیجئے، رزق دینے والی ذات میرے رب کی ہے۔ کتنے ماں باپ ہیں ٹھکراتے رہتے ہیں، نہیں یہ لڑکا اچھا نہیں، یہ اچھا نہیں ہے، اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ کمی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے جنہوں نے 20 رشتے ٹھکرا دیے، آج وہ دعا تعویذ کرا رہے ہیں کہ لڑکی کا رشتہ آ جائے، کوئی دروازے پہ آنے والا نہیں۔ ٹھکرائیے مت، بیٹی کا رشتہ تمہارے دروازے پر آ رہا ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ مت دیکھیے چہرے کا رنگ کالا ہے، یہ دیکھیے دل کالا تو نہیں ہے، چہرے کا رنگ نہیں دل کا رنگ دیکھیے۔ یہ مت دیکھیے غریب انسان ہے، یہ دیکھیے غلیظ تو نہیں ہے، یہ مت دیکھیے کھیت میں کام کرتا ہے، یہ دیکھیے سچا تو نہیں لگاتا ہے، ایماندار ہے، دیندار ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، حضور سے رشتہ ہے۔ یاد رکھیے گا رزق دینے والی ذات حضور کے صدقے میں اللہ کی ہے۔ آپ اپنی بیٹی کے لیے کہہ رہے ہیں، میرے نبی نے اپنی بیٹی کا رشتہ ایسے حال میں کیا کہ جس چادر کو میرے نبی نے اڑایا تھا اس پہ 17 پیوند لگے ہوئے تھے، پھر بھی میرے نبی نے رخصت کیا علی کے ساتھ۔ اللہ اکبر! حال یہ تھا میرے نبی نے اپنی بیٹی کو فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، علی سے کوئی ایسا مطالبہ نہ کرنا جس کو علی پورا نہ کر سکے۔ حالانکہ کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے جیسے علی نہ پورا کر سکے، مگر پھر بھی میرے نبی نے اپنی بیٹی کو سکھایا بیٹی سسرال میں کیسے رہتے ہیں۔ آج آپ کو معلوم ہے کیا ہو رہا ہے؟ آج ہمارے یہاں طلاقیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، بہت زیادہ طلاقیں۔ دارالافتاء میں مفتی صاحب کے پاس جا کے بیٹھی 1 گھنٹے، پتہ چل جائے گا آپ کو 1 گھنٹے میں 10-20 لوگ آ جائیں گے طلاق کا مسئلہ لے کر۔ طلاق ہونے کی وجہ آپ جانتے ہیں؟ شاید میں کہوں تو آپ کو ہنسی آئے، ہم نے خوب سروے کیا دارالافتاء میں بیٹھ کر، موجودہ دور میں طلاق ہونے کی سب سے بڑی وجہ لڑکی کی ماں ہے، ماں۔ رشتہ بگڑتا ادھر سے ہی ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے، لڑکی کی ماں ذمہ دار ہے؟ ہاں، آج کتنی مائیں ایسی ہیں لڑکی کی شادی ہو جانے کے بعد بھی ان کے دماغ میں یہ چلتا ہے کہ لڑکی کے گھر میں بھی حکومت میری چلے، لڑکی کے گھر میں حکومت میری چلے۔ نہیں، خدا کے لیے آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، حکومت مت چلائیے ورنہ آپ کی بیٹی کا گھر ٹوٹ جائے۔ آپ اپنے گھر حکومت چلائیے، شادی ہو گئی ہے، اس کے گھر کا حکومت کا ذمہ دار اس کا شوہر ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مرد کو حاکم بنایا گھر کے لیے۔ یہ ماں کی ذمہ داری نہیں ہے بیٹی کا گھر مینٹین کرے، بیٹی کیا کھائے گی، کیا پیے گی، کیا پہنے گی، کہاں جائے گی، کہاں نہیں جائے گی، یہ شوہر کا اختیار ہے۔ ماں باپ کو یہ بالکل حق نہیں ہے کہ وہ اپنی شادی شدہ بیٹی کے گھر میں انٹرفیئر کریں۔ آج گھر وہی تو ٹوٹ رہے ہیں جہاں ماں باپ انٹرفیئر کر رہے ہیں۔ اور ایک جملہ سنیے، آج کتنے ماں باپ ایسے ہیں بیٹی کو جب بھیجتے ہیں کہہ دیتے ہیں بیٹی ایسا ہے کوئی بات ہو نا بس ایک کال کرنا، بس ایک کال کرنا، ہم وہیں تیری سسرال میں نظر آئیں گے۔ کیوں صاحب، آپ کی بیٹی جنگ پہ جا رہی ہے؟ کہاں جا رہی ہے آپ کی بیٹی؟ میدان جنگ میں نہیں جا رہی ہے، آپ وہاں دکھائی دیں گے۔ آپ کیوں دکھائی دیں گے؟ آپ کی کیا دکھنے کی ذمہ داری ہے؟ نہیں، اپنی بیٹی کو ویسے رخصت کرو جیسے مصطفیٰ جان رحمت نے خاتون جنت کو رخصت کیا۔ اپنی بیٹی کو جب خاتون جنت کی کنیز بناؤ گے تب جا کے اس کی نسل سے بیٹا حسین جیسا پیدا ہوگا، تب جا کے بیٹا حسن جیسا پیدا ہوگا، تب جا کے بیٹی زینب بنے گی، وہ زینب جس نے کربلا کی سرزمین پر علی اکبر کی لاش پہ گھوڑے دوڑتے تو دیکھے مگر صبر کا دامن ہاتھوں سے چھوڑا نہیں۔ زمانے کو بتایا جان دے سکتے ہیں مگر فاطمہ کی بیٹی پردہ ہٹنے نہیں دے گی، جان دی خدا کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نوجوان کمیٹی، مفتی صاحب قبلہ
سبحان اللہ سبحان اللہ حق ہے۔ اپنی بیٹی کو خاتون جنت کی کنیز بنائیے۔ آپ کو معلوم ہے یہ جو آج ہماری بیٹیاں بے پردہ ہو گئی ہیں، بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا بات ہے آج صلاح الدین ایوبی کوئی پیدا نہیں ہو رہا۔ یہ جو فلسطین کا مسئلہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، آج کوئی صلاح الدین ایوبی اس لیے پیدا نہیں ہو رہا ہے کیونکہ جب مائیں کردار والی تھیں تب جا کے بیٹا محمد بن قاسم پیدا ہوتا تھا، تب جا کے بیٹا صلاح الدین ایوبی بنتا تھا، تب جا کے بیٹا ٹیپو سلطان بنتا تھا، تب جا کے بیٹا اورنگزیب عالمگیر پیدا ہوتا تھا، تب جا کے بیٹا بہادر شاہ ظفر بنتا تھا، تب جا کے بیٹا ارطغرل غازی بنتا تھا، تب جا کے بیٹا عثمان غازی بنتا تھا، تب جا کے بیٹا ویل چیئر پہ بیٹھنے والا وہ مرد قلندر دنیا جسے علامہ خادم حسین رضوی کے نام سے جانتی ہے، جس نے فیض آباد کے دھرنے میں دسمبر کی سردی میں دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا انہیں جانا انہیں مانا رکھا گئے للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ سبحان اللہ حق ہے۔ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ جب مائیں ایسی ہوتی ہیں، جب مائیں ایسی ہوتی ہیں تب جا کے بیٹا سلمان اظہری بنتا ہے، جب مائیں کردار والی ہوتی ہیں تب جا کے مصطفیٰ کے غلام اتنے بہادر بنتے ہیں کہ جب میرے نبی کی عظمت پر کتے بھونکنے لگتے ہیں تو حضور کے غلام اتنے ہی کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، کتے بھونک رہے ہیں بھونکنے دیجئے، ان کا ڈی این اے کرائیے، ڈی این اے کرائیں گے رپورٹ آئے گی پتہ چل جائے گا یا رسول اللہ جو آپ کا نہیں وہ اصلی باپ کا نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ جو آپ کا نہیں وہ اصلی باپ کا نہیں، اس لیے کہ حلالی کبھی مصطفیٰ کا غدار نہیں ہوتا ہے، حلالی کبھی مصطفیٰ کا غدار نہیں ہوتا ہے۔ حلالی کا انداز یہ ہوتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے سینے میں حضور کی محبت پیدا کیجئے، حضور کے عاشق بنیے، حضور کے غلام بنیے، حضور کے دیوانے بنیے۔ اور ایک کام پر آخری میسیج 2-4 منٹ کا اپنے جوانوں سے کہوں، اس جلسے سے یہ نیت کر کے جائیے، آپ یہ چاہتے ہیں حالات ہماری قوم کے بہتر ہو جائیں تو اس جلسے سے یہ نیت کر کے جائیے، اپنے بوڑھے ماں باپ کو کل صبح یہ تاکید کیجئے ہماری شادی کا رشتہ ایسے گھر میں لگائیے جہاں جہیز نہ ملے، نکاح کیجئے مسجد میں، نکاح کیجئے مسجد میں اور شادی کیجئے بغیر جہیز کی، اس لیے کہ مرد آپ ہیں تو یہ سب ذمہ داری مرد کی ہوتی ہے، کپڑے لانا، سامان لانا، فریج لانا، واشنگ مشین لانا، یہ لانا وہ لانا مرد کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے آپ کے ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں ڈالی ہیں، مرد آپ ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے یہ، اپنے ماں باپ کو جا کے کہیے۔ اور کچھ ماں باپ بھی ایسے ہیں، کچھ ماں باپ بھی ایسے کہتے ہیں نہیں میرے دل کا یہ ارمان ہے میرے بیٹے کی شادی ہو کم سے کم 4 پہیوں والی گاڑی ملی۔ اس بوڑھی ماں کو یہ کہتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی ہے، یہ 4 پہیوں والی گاڑی میں تمہیں 4 بار بھی بیٹھنا نصیب نہیں ہوگا، 4 بار بھی بیٹھنے کو نہیں ملے گا، دور ختم ہو گیا۔ اب تم کیوں ڈیمانڈ کر کے فرمائش کر کے اپنا نام غلط نام میں شامل کرا رہی ہو؟ اپنے دل پہ جو ہے ہاتھ رکھ کے سوچو، کسی غریب کی بیٹی ہے، عزت دار بیٹی تمہارے گھر میں آ جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا ایک مرد کے لیے سب سے قیمتی چیز نیک بیوی ہوتی ہے، جسے نیک بیوی مل گئی اسے دنیا کی ساری دولت مل گئی، اور اگر بیوی نیک نہ ہو تو یہ 4 ویلر بیکار ہے، یہ فریج کولر بیکار ہے، اور اگر نیک بیوی مل گئی تو وہ آپ کی زندگی کو جنت کا گہوارہ بنا دے گی۔ آپ مسجد میں نکاح نہیں کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ کو وہ نکاح کا طریقہ پسند نہیں جو رسول اللہ نے خاتون جنت کا کیا؟
کہاں کیا میرے نبی نے اپنی بیٹی کا نکاح؟ مسجد میں۔ مولا علی کا نکاح، اس کائنات کے سب سے بہادر انسان کا نکاح مسجد میں۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، مولا کائنات کا نکاح مسجد میں ہوا ہے۔ میرے جوانوں، آج اس عظیم الشان جلسے سے یہ پیغام لے کر جائیے، ہمیں آنے والی نسل کو بدلنا ہے، حالات کو بدلنا ہے، ہمیں مناسب رشتے دیکھنا ہے، شادی کرنا ہے، دنیا کی دولت کے لالچ کے چکر میں نہیں پڑنا ہے۔ یاد رکھیے گا، رزق دینے والی ذات میرے رب کی ہے، نہ کسی دینے سے، کسی کے دینے سے پورا ہوتا ہے، نہ کسی کے لینے سے کم پڑ جاتا ہے۔ اللہ نے میری قسمت میں جو لکھ دیا ہے وہ مجھے مل کے رہے گا، دنیا کچھ بھی کر لے، اور اپنا رشتہ مدینے والے مصطفیٰ سے مضبوط کر لیجئے۔ دنیا تو یہی کوشش کر رہی ہے، لوگوں نے دیکھا نہیں پہلگام میں جو اٹیک ہوا، اس کے بعد اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کتنی باتیں کی گئیں، مٹا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ ہم نے کہا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت لچکتی ہے، تم جتنا دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ لوگ قوم مسلم پر کامنٹ پاس کر رہے تھے، یہ تو پنچر بنانے والی قوم ہے۔ میں نے کہا جناب آنکھ کھول کر دیکھیے، صرف پنچر ہی نہیں بناتے ہیں، جب اس ملک کی بات آتی ہے تو فضل حق خیر آبادی بن کر جہاد کا فتویٰ بھی دیتے ہیں، کبھی کفایت علی کافی بن کر مراد آباد کے چوراہے پر پھانسی کا پھندا بھی چومتے ہیں، کبھی اشفاق اللہ خان بن کر فیض آباد کی جیل میں پھانسی کا پھندا چومتے ہیں، کبھی عبدالحمید بن کر دشمنوں کے ٹینک توڑتے ہیں۔ اور موجودہ دور میں صوفیہ قریشی نے بتا دیا مسلمان صرف پنچر نہیں جوڑتے ہیں، وقت آتا ہے تو دشمنوں کے حوصلے بھی توڑ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، حق حق۔ مسلمان صرف پنچر ہی نہیں جوڑتے ہیں۔ حیرانی کی بات ہے، آج ہماری ہر چیز سے نفرت ہے، ہماری ذات سے نفرت، ہماری زبان سے نفرت، اردو سے دقت، حالانکہ اردو سے دقت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو بیچارے خود اردو ہی بولتے ہیں۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے، اردو ہی بولتے ہیں۔ اور اردو اس ملک کی آزادی میں اردو نے کتنا بڑا کردار ادا کیا۔ جب جوانوں کے حوصلے پست ہونے کا خیال آیا تھا حضرت موہانی کو، تو حضرت موہانی نے اردو کا ایک نعرہ دیا اور کہا انقلاب زندہ باد۔ وہ نعرہ ایسا نعرہ تھا جس نعرے کو رام پرشاد بسمل نے بھی لگایا، چندر شیکھر آزاد نے بھی لگایا، جس نعرے کو کفایت علی کافی نے بھی لگایا۔ وہ نعرہ آج بھی دنیا کے کونے کونے میں جب مردہ قوم کو اٹھا کے کھڑا ہونا کرنا پڑتا ہے تب انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگتا ہے۔ یہ اردو تھی جس نے دنیا کے دلوں میں اپنا اثر باضابطہ پیدا کر دیا تھا۔ ہم سے کہا جا رہا نہیں صاحب ہماری زبان سے نفرت، حتیٰ کہ آج ہمارا 118 سال پرانا روح افزا شربت، اس کو بھی شربت جہاد کہا جا رہا ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے 4 پیڑیاں گزر گئیں بناتے اور پیتے ہوئے، شربت روح افزا کو شربت جہاد کہا جا رہا ہے۔ کون؟ دھرم کا چولا اوڑھ کر کچھ بیوپاری جن کی دکانیں بند ہو گئی ہیں، وہ دکانیں چلانے کے لیے باضابطہ کہہ رہا نہیں صاحب یہ پیسہ مسجد مدرسے میں لگے گا۔ ارے تم نے کیا سمجھا ہے خالی چہار دیواری کو مسجد کہا جاتا ہے؟ نہیں نہیں میرے عزیزوں، خدا کی شان دیکھو، اللہ نے پوری روئے زمین کو ہمارے لیے مسجد بنا دیا ہے۔ کلمہ پڑھنے والا جہاں سجدہ کرتا ہے اللہ اسی جگہ کو مسجد بنا دیتا ہے۔ رہی مسلمانوں کی بات، ہماری بات تو یاد رکھو ہمارے وجود کی یہ حیثیت ہے، ہم ہیں تو دنیا ہے، ہم ہیں تو دنیا ہے، ہم نہیں ہوں گے تو یہ دنیا نہیں ہوگی، اسی دن قیامت آ جائے گی۔ یہ ہمارا وجود ہے۔ کبھی کبھی جوان مجھ سے کہتے ہیں حضرت حالات بہت خراب ہیں، چاروں طرف ہماری بات ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پر ہماری بات، الیکٹرانک میڈیا پر ہماری بات، پرنٹ میڈیا پر ہماری بات، چاروں طرف ذکر ہمارا ہے۔ میں کہتا ہوں جوانوں گھبراؤ نہیں، بات تو نہیں کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے، ورنہ ہماری تاریخ رہی ہے باطل سے دبنے والے۔ اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا
ہمارا مغرب کی وادیوں سے گونجی اذاں ہماری رکتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا کچھ بات تو ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری کچھ بات تو ہے کچھ بات تو ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا یاد رکھیے گا اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے تم جتنا دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا آج کے اس عظیم الشان جلسے سے یہ پیغام لے کر جائیے ہمارا کوئی کام بے مقصد نہیں ہوگا ایک چھوٹا سا جلسہ ہی کیوں نہ ہو میلاد ہی کیوں نہ ہو محفل ہی کیوں نہ ہو ہم جئیں گے تو زندگی با مقصد جئیں گے اور اس دنیا سے جائیں گے تو مصطفیٰ کے غلام بن کے جائیں گے اور زمانے سے کہیں گے میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام جب علامہ خادم حسین رضوی کا جنازہ نکل کے جا رہا تھا لاکھوں کی تعداد میں بھیڑ تھی تو زمانہ پکار کے کہتا تھا عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے قبر میں اتارنے والے کہتے تھے زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا تو امام عشق و محبت کے غلام آگے بڑھ کے کہتے ہیں اللہ اکبر وہ پکار کے کہتے ہیں بات صرف قبر تک محدود نہیں ہے بات یہاں حشر کی بھی ہوگی اور ہم پکار کے کہیں گے حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم نے جو سنا ہے اسے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سہون کوئی خطا ہوئی ہو اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرمائے ہمارے تمام جوانوں نے بزرگوں نے ماؤں نے بہنوں نے اس محفل کے لیے مسجد کے لیے جو بھی تعاون پیش کیا اللہ آپ سب کے کاروبار میں خوب خوب ترقیاں عطا فرمائے کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے